السلام علیکم گاندھی صاحب. وعلیکم السلام. جی میرا سوال ایکچولی ہومو سیکشوالٹی کے اراؤنڈ ہے، بیکاز ماڈرن ورلڈ میں کافی نیریٹیو ان چیزوں کا بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. تو 3 باتیں سمجھنا چاہ رہی تھی. ایک تو اسلام کا کیا پرسپیکٹو ہے اس پہ، دوسری بات کہ جو اسٹیٹ کا اس میں کتنے لیول پہ انٹرفیئرنس ہے یا نہیں ہے اس پہ کوئی بھی ڈیسیجن دینے کے لیے، اور تیسرا اگر ہم ایسی یہ سوسائٹی میں یہ پوری بات سن نہیں سکا، یہ دوسرا جملہ ذرا دہرا دیجیے. ہاں میں پوچھ رہی تھی کہ اگر اس پہ کوئی بھی ڈیسیجن دینا ہو تو اسٹیٹ کا کس لیول پہ انٹرفیئرنس ہو سکتا ہے، اور تیسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایز مسلمس اگر اسٹیٹ کوئی ڈیسیجن دیتا ہے، جیسے کئی کنٹریز میں اب الاؤڈ ہے میرج فار ہومو سیکشولس، تو اس میں ایز اے مسلم ہمارا کیا پرسپیکٹو ہونا چاہیے اینڈ ہاؤ ڈو وی ڈیل ود اٹ. سو یہ 3 چیزیں تھی. اسلام کے نقطہ نظر سے اسلام کے نقطہ نظر سے 2 چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. ایک چیز یہ کہ ہماری پوری زندگی کا مقصد یہ قرار دیا گیا ہے کہ ہمیں پاکیزہ ہو کر رہنا ہے، یعنی پیوریفیکیشن، یہ مذہب کا مقصد. قرآن مجید نے اور اللہ کے سب پیغمبروں نے جو میسج دیا ہے انسانیت کو، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ابدی دنیا ہے، جو اٹرنل لائف ہے، اس میں اگر تم فلاح کرتے ہو تو اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. سارے دین کی دعوت بدن کی صفائی کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہے. کوئی ایسا کام کرنے سے روک دیا گیا ہے جو گاندھی صاحب ایک سیکنڈ، آپ کی آواز ایکچولی بیچ میں بریک ہو گئی تھی، بالکل بھی نہیں آئی تھی، تو آپ کیا ریپیٹ اچھا کر دیں گے؟ اوکے. تھینک یو. اب کیا آواز آ رہی ہے؟ اب جی آپ کو آ رہی میری آواز جی. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے دین میں 2 چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں. ایک یہ کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر حال میں پاکیزگی اختیار کرنی ہے. مذہب کا بنیادی پیغام یہی ہے. آخرت میں ہماری کامیابی کی بنیاد اس کو قرار دیا گیا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرو. یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ صفائی سے آپ سب لوگ واقف ہیں، یعنی انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے. ہمارے ہاں اس صفائی کو بڑی لطافت کے ساتھ اس کے منتہا، اس کی کلمینیشن تک پہنچا کے کہا گیا ہے کہ محض صفائی نہیں، پاکیزگی تمہارا مقصود ہونا چاہیے. تو پاکیزگی ہر معاملے میں، کھانے پینے میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. تعلقات میں بھی اسی کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. تو ہر جگہ پاکیزگی پیوریفیکیشن، یہ دین کا مقصد ہے. چنانچہ کوئی چیز بھی اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہمارا مذہب یا ہمارا دین اس پر سوال اٹھائے گا. جنسی تعلقات میں بھی پاکیزگی ضروری ہے. چنانچہ جنسی تعلق کسی ایسے راستے سے اختیار نہیں کیا جا سکتا جو اصلاً غلاظت کا راستہ ہے. اس لیے بیویوں کے ساتھ بھی جنسی تعلق کے لیے اس راستے کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے. ایک یہ چیز ہے جس پر آپ بحث کرنا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کی بڑی بنیادی اہمیت. دوسری چیز یہ ہے کہ جنسی تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایثار کا مطالبہ کیا، اور وہ یہ کہ چونکہ وہ بچوں کی پیدائش کے لیے یہ طریقہ اختیار کر رہا ہے کہ وہ ہماری آغوش میں دیے جاتے ہیں. یعنی بچے 20-22 سال کی عمر میں آسمان سے نازل نہیں ہوتے، درختوں پر بھی نہیں لگتے. بچے انسان کی آغوش میں دیے جاتے ہیں، اور ایک بچے کی پرورش، تربیت، تعلیم، یہ برسوں پر محیط ہے. انسان کا بچہ بہت ناتواں پیدا ہوتا ہے، بے شمار مراحل سے ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے.
تو یہ لازم کیا گیا ہے کہ جنسی تعلقات پھر شادی کے ادارے میں محدود رہیں، کیونکہ اگر یہ نام محدود رکھے جائیں تو بچے کو وہ تحفظ حاصل نہیں ہو سکتا جس کی بنیاد پر انسانیت اپنا سفر جاری رکھ سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرد سے بھی اور عورت سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگرچہ تمہارے اندر جنس کا جذبہ ہے اور جنس کا جذبہ تنوع چاہتا ہے، یعنی وہ کسی ایک جگہ پہ مطمئن نہیں ہوتا، لیکن تمہیں یہ ایثار کرنا ہے کہ تم انسانیت کی پرورش اور تربیت کے لیے اپنے اس جذبے کو شادی کے ادارے تک محدود کر دو۔ تو یہ دو باتیں ہمارے ہاں اہمیت کی حامل ہیں، یعنی کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا جو پاکیزگی کے خلاف ہو۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی اس کو روا نہیں رکھا گیا، اور دوسرے یہ کہ شادی کا ادارہ قائم ہی بچے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے شادی نام ہی اس چیز کا ہے، ورنہ اس ادارے کو قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات ہم دلیل کے ساتھ جو لوگ ہومو سیکسولیٹی کو یا ہم جنس پرستی کو پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے رکھ دیں گے۔ ان کا کام ہے وہ مانے، ان کا کام ہے نہ مانے، ہمارا موقف یہ ہے اور اس کے ہم دلائل دے دیں گے۔ پہلی بات یہ۔ دوسرا سوال آپ کا ریاست سے متعلق ہے۔ ریاست کی قانون سازی کی بنیاد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ کسی حق تلفی کو روکنا ہے، کسی کا حق قائم ہے، حق مذہب بھی قائم کرتا ہے، حق کسی سوسائٹی کا رواج بھی قائم کرتا ہے، حق انسانوں کی کامن سینس بھی قائم کرتی ہے۔ تو اگر کوئی حق قائم ہے اور اس کے تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو ریاست پابندی لگا سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی اقدام سے جان، مال اور عزت کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو اس پر پابندی لگا سکتی ہے۔ تو اس معاملے میں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ اگر حق تلفی کا اندیشہ ہے یا جان، مال، آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ ہے تو ہم اس پر پابندی لگائیں گے، ریاست بھی مداخلت کرے گی۔ تو میرے نزدیک چونکہ یہ اقدام جہاں بھی کیا جائے گا، یعنی علانیہ اس طرح کا معاملہ جہاں بھی کیا جائے گا، تو یہ بچے کے، یعنی بچہ میں یہاں پر کسی کے بچے کے معنی میں نہیں بول رہا، بلکہ انسان کی اولاد کی حق تلفی بھی ہے اور اس کے وجود کے خلاف اقدام بھی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو ریاست کی سطح پر بھی اگر روکنا چاہیں گے تو روک سکتے ہیں، لازم نہیں ہے کہ اس میں قانون سازی کی جائے، لیکن اگر روکنا مقصود ہو تو یہ جورسڈکشن میں آتا ہے، روکا جا سکتا ہے اس کو۔ جہاں تک وہ لوگوں کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو بات چیت کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ شائستگی سے کرنی چاہیے، اپنا موقف بیان کرنا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں تو ہم کو ان کے خلاف لٹ لے کے نہیں نکل پڑنا، نہ نفرت پھیلانی ہے، یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے اور اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے جیسے ابھی ہم نے گوشت خوری کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو بیان کر دیا۔